ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف۔ آج ہم خواتین میں ہارمونل امبیلنس کی 17 واضح علامات کا ذکر کریں گے، جسے جاننے کے بعد آپ بآسانی اس بات کا اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ ہارمونز میں بے قاعدگی کا شکار ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی جسم میں ہونے والی ان ہارمونل تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی تکالیف کی تشخیص اور اس سے مکمل آگاہی بھی حاصل کر سکیں گے، جسے پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بہتر انداز میں اس کا علاج کر سکیں گے۔ ہارمونز انسانی جسم میں موجود اینڈوکرائن سسٹم میں مختلف غدود کے ذریعے تیار کردہ وہ مادے ہوتے ہیں جو خون کے دھارے میں شامل رواں دواں رہتے ہیں، اور یہ مختلف جسمانی عمل کو مانیٹر کر کے اسے منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص کر مخصوص جسمانی نشو و نما، میٹابولزم، تولیدی نظام اور مزاجی کیفیات وغیرہ۔ جب یہ ہارمون ضرورت سے زیادہ یا کم خارج ہوتے ہیں تو یہ نظام عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کی مجموعی صحت تو تندرستی پر نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ خواتین میں ہارمونل عدم توازن سے مراد جسم میں مختلف ہارمونز، خاص کر ایسٹروجن، پروجسٹرون اور ٹیسٹوسٹیرون کی معمول کی سطح میں رکاوٹ کا پیدا ہو جانا۔ خواتین میں ہارمونل امبیلنس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عام علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، ہاٹ فلیشز، یعنی اگر آپ اپنے جسم کے اوپری حصے، چہرے، گردن اور سینے میں گرمی یا گرمی کی شدید لہر کو محسوس کرتے ہیں تو اسے ہاٹ فلیشز کہا جاتا ہے، جو کہ عموماً مینوپاز کی اہم علامت سمجھی جاتی ہے۔ اکثر 40 سال سے زائد عمر کی خواتین میں یہ پائی جاتی ہے۔ علامت نمبر 2، مسلسل خیالات و ذہنی الجھن، خاص کر رات کے وقت دماغ کا زیادہ متحرک ہونا، جس سے بے خوابی اور نیند کے مسائل کا پیدا ہو جانا۔ نمبر 3، وجائنل ڈرائنس، یعنی مخصوص جگہ پر خشکی، جس کا زیادہ تر سامنا مینوپاز میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، میٹھے کی شدید طلب، خاص کر جب آپ نے کھانا کھایا ہو اور اس کے فوراً بعد میٹھے کی طلب ہو تو اس میں انسولین مزاحمت کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس عدم توازن سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 5، بالوں کا گرنا اور کیل مہاسے، اگر آپ کے سر کے سامنے اور بیچ سے بال پتلے ہو رہے ہوں، گر رہے ہوں، تو یہ بھی ہارمونز میں عدم توازن کی طرف اشارہ ہے۔ علامت نمبر 6، بے قاعدہ ماہواری کی تکالیف، یعنی ماہواری کا بہت زیادہ اور جلد آنا یا بہت کم آنا یا 2 سے 3 ماہ کے بعد آنا۔ علامت نمبر 7، نسوانی حسن کے مسائل۔ نمبر 8، بھووں کا پتلا ہو جانا یا ان کے بالوں کا جھڑنا شروع ہو جانا۔ نمبر 9، رانوں اور ٹانگوں پر پچھلی جانب نیلی رگوں کا نمایاں ہونا۔ علامت نمبر 10، چہرے پر بالوں کا نکلنا اور آواز کا بھاری ہو جانا۔ نمبر 11، جلد کے مسے اور خشکی وغیرہ، خاص کر مسوں کا گردن اور بغل وغیرہ میں نکلنا۔ نمبر 12، بار بار انفیکشن کا ہونا۔ نمبر 13، اچانک موڈ میں تبدیلی، جیسے چڑچڑاپن، غصہ، بے وجہ رونا یا اچانک خوش ہو جانا۔ نمبر 14، جنسی خواہش کی کمی، طبیعت میں بیزاری وغیرہ۔ نمبر 15، غیر واضح طور پر اچانک وزن میں بہت اضافہ یا بہت زیادہ کمی۔ نمبر 16، تولیدی مسائل، خاص کر درکار جرثوموں کی کمی۔ نمبر 17، مسلسل سر درد اور دل و دماغ پر بوجھ کا احساس، ڈر، خوف وغیرہ۔ خواتین میں ان علامات میں سے کوئی بھی علامت یا علامات پائی جائیں تو یہ واضح اشارہ ہوتا ہے کہ جسم میں ہارمونز کی پیداوار کمی بیشی یعنی عدم توازن کا شکار ہے، اور یہ عدم توازن ہی خواتین میں زیادہ تر بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے مسائل کو سمجھنے اور اس کے علاج کے لیے اپنے قریبی ڈاکٹر سے فوری مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کی پیچیدگیوں سے بروقت محفوظ رہا جا سکے۔ ہارمونل امبیلنس کو قدرتی طریقے سے ٹھیک کرنے کی لائف اسٹائل میں کیا تبدیلیاں ضروری ہیں؟ وہ کون سے طریقے ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے ہارمونل سسٹم کو متوازن رکھ سکتے ہیں؟ اب انہیں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کچھ تبدیلیاں اور احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، شوگر کے زیادہ استعمال اور بیکری آئٹم سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، ذہنی دباؤ اور جذباتی پن سے دوری
معاملات کو پرسکون انداز سے ہینڈل کریں۔ نمبر 3، موٹاپے سے یا وزن میں زیادہ کمی، ان دونوں حالتوں سے بچیں اور ایک ہیلدی ویٹ برقرار رکھیں۔ نمبر 4، غذائیت سے بھرپور صحت مند خوراک کھائیں جن میں خاص کر ڈرائی فروٹ کی مناسب مقدار شامل ہو۔ نمبر 5، ہر رات کم از کم 7 سے 9 گھنٹے کی بھرپور نیند کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، ڈاکٹر کے مشورے سے کچھ وائٹامنس اور مختلف غذائی سپلیمنٹس کا استعمال کریں تاکہ غدود سے ہارمونز کا صحیح اخراج ہو اور اس کا تناسب برقرار رہے۔ نمبر 7، کھانا وقت پر کھائیں، بار بار کھانے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ نظام انہضام بہتر طور پر اپنا کام جاری رکھ سکے۔ اس کے لیے ہفتے میں 1 سے 2 بار دن میں 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ واک اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز روزانہ کا معمول بنائیں، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کیا کریں، بہت زیادہ مشقت سے بھی پرہیز کریں، اپنے جسم کو آرام کا مناسب وقت دیا کریں۔ ان چند ایک تبدیلیوں اور اقدامات کو اٹھا کر آپ یقینی طور پر اپنے جسمانی نظام کو تندرست و توانا رکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔